بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب بارات کا ایک اور بہت نادر وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ وظیفے کا جو میں نے سیریز بھیجی ہے اس میں یہ ایک تقریباً آخری وظیفہ ہے۔ اگر کوئی بھی بہن اولاد کی نعمت سے محروم ہے تو وہ شب بارات میں صرف ایک رات درود ابراہیمی کا ورد کر لے، انشاءاللہ تعالی اس بہن کو اللہ کی بارگاہ سے جلد اولاد حاصل ہو جائے گی۔ اس وظیفے کے لیے آپ عشاء کی نماز کے بعد اول و آخر 10 بار درود پاک ذکر کریں اور درمیان میں 2 نفل نماز ہدیہ حضرت آل محمد اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں، اور ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد 14 بار سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھیں، اور اس کے بعد آپ ایک بار سورہ یوسف اور 300 بار درود ابراہیمی محبت سے ورد کریں۔ درود ابراہیمی چینل پر موجود ہے، اگر آپ وہ سن لیں تو بھی آپ انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے فیضیاب ہوں گی۔ اور پھر آپ سحری کریں اور 15 شعبان کا روزہ رکھیں، اور 15 شعبان کے دن بھی آپ کثرت سے درود ابراہیمی کا ورد کریں۔ اور اگر آپ مصروف ہیں، کوئی کام ہے جیسے ہوتا ہے، تو آپ ویڈیو پہ جو چینل پہ جو ویڈیو ہے وہ لگا لیں اور وہ سن لیں، تو بھی انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت سارے برکتیں حاصل ہوں گی، اور آپ کا درود ابراہیمی کا ورد بھی مکمل ہو جائے گا، اور انشاءاللہ تعالی اس ایک دن کے وظیفے کی برکت سے اللہ کی ذات آپ کو جلد اولاد کی نعمت سے سرفراز فرما دیں گے۔ اور اس سلسلے میں ایک آپ سے میں یہ بھی شیئر کروں کہ شب بارات ایک خاص روحانی رات ہے جس میں نازل ہونے والی روحانیت آپ کا مقدر آپ کی سوچ سے بھی زیادہ بدل سکتی ہے۔ اس خاص روحانیت کو حاصل کرنے کا راستہ درود ابراہیمی ہے، یعنی اگر کوئی بھائی بہن شب برات میں درود ابراہیمی کو پاک سیاہی سے عربی میں تحریر کر کے اپنے پاس رکھ لیں تو انشاءاللہ تعالی اس کی روحانیت جو ہے ان کو حاصل ہوگی، اور شب برات اور درود ابراہیمی کی تمام برکات ہمیشہ کے لیے حاصل ہو جائیں گی۔ اصل میں درود ابراہیمی شب برات کا فتح نامہ ہے، اور شب برات میں درود ابراہیمی کی برکات تمام انسانوں کے لیے جاری ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا شب برات میں جو فرد درود ابراہیمی کو جو میں نے نقش آگے دیا ہے اس نقش کے مطابق اگر تحریر کر سکیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ سادہ بھی اپنا دیکھ کر اچھے سے درود ابراہیمی لکھ کر اپنے پاس رکھ لیں تو بھی انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کی تمام برکات غیب سے تمام زندگی ملتی رہیں گی۔ اصل میں 15 شعبان ہے ہی وہ رات جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس رات کی فضیلت اہمیت بتائی، اور بتایا کہ ہمارے اللہ تعالیٰ اس رات تجلی فرماتے ہیں اور خود آ کر دیکھتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے کیا طلب کر رہا ہے، اور کس کی کیا ضرورت ہے، اور کیا کس چیز کے لیے بیٹھا ہے، رات جاگ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تو ہر انسان یقیناً گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بے انتہا بے حساب بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کا حساب یعنی کہ بے شمار لوگوں کو بخش دیتا ہے، سوائے چند لوگوں کے جو میں نے پہلے بھی بتائے ہیں، جو مشرکین اور کبیرہ اور گناہ والوں کے علاوہ اگر وہ ان گناہوں سے توبہ کر لیں اور سیدھے راستے پر آ جائیں، اور توبہ کرنے کے بعد وہ آگے آئندہ نہ شرک کریں اور نہ دوسرے تمام گناہ کریں تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی بخش دیتا ہے۔ اور تیسری بات کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ کون روزی مانگ رہا ہے، کون اولاد مانگ رہا ہے، کون کیا کس کے کیا پریشانیاں ہیں۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ اس رات ایک خاص تحریر فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے نصیب تو لکھا ہوا ہے، اس دن دیکھتے ہیں کہ بھئی اس سال کون زندہ رہے گا اور کون اس دنیا سے چلا جائے گا، کس کی شادی ہوگی، کس کی اولاد ہوگی، کس کی پریشانیاں ختم ہوگی اور کس پہ آزمائش آئے گی۔ تو یقیناً جو بندہ دعا مانگ رہا ہے، رات کو جاگ رہا ہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس پر خصوصی فضل و کرم فرمائیں گے۔
انشاءاللہ تعالیٰ، اور مجھے بھی ضرور ضرور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ میرے بھی تمام مسائل حل کرے، اور میرے بچوں کو اور آپ کے بچوں کو نیک بنائے، سیدھی راہ پر چلائے، اور ان کو دونوں جہاں کی کامیابیاں عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔